ہے کہ ہم ان سب کی تخلیقات کو پڑھیں اور ممکن ہو تو خرید کر لو، ممکن نہیں ہے تو لائبریری سے لے کر پڑھیں۔ مجھ کو یاد ہے ہم جب کالج میں جاتے تھے تو ہم کو جو جیب خرچ کے پیسے ملتے تھے اس میں سے کچھ بچا کچا کے ہم نے اپنے سارے سینئرز معاصرین کی کتابیں بھی خریدی، اور جو نہیں خرید پاتے تھے وہ لائبریری سے لی۔ پڑھنے کا سفر آپ کو ہر قیمت پر جاری رکھنا ہے، اس کے لیے کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں آ سکتا، کیونکہ محبت میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ تو پڑھنا اگر آپ کا پیشن ہے، آپ کی محبت ہے، تو آپ کو اس کے لیے پڑھنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ اشمی صاحب آپ کو دیکھ کر جو وارث صاحب کا ایک جملہ یاد آیا جان کی بازی پر، انہوں نے کہا تھا کہ ادب کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا کرتے ہیں، اس پر کہا کہ ادب ایک شوق فضول ہے، لیکن شوق ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کی جان کی بازی لگا دیں۔ ادب میں اور ہم جس طرح کی شوق فضول تمہارا ذکر واو اولیاء اور افنان ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ لٹریچر آپ کا جب تک وہ آپ کا عشق نہیں بنے گا، پیشن نہیں بنے گا، آپ اس میں نئی راہ تلاش نہیں کریں۔ اب یقین کیجئے میں نے پچھلے 30 برسوں میں افسانہ نہیں لکھا، 2-4 ایسی خراب سی کہانیاں لکھی، ان میں سے ایک تو انگریزی میں ترجمہ بھی تھی، ان کو اچھی لگی، مجھے تو اچھی نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا اچھا افسانہ لکھا گیا ہے پچھلے 50-70 برسوں میں، ایسا افسانہ اردو میں لکھا گیا ہے کہ محض اپنا افسانہ کہیں چھپے اس لیے لکھنا تو لعنت جگہ نہیں ہے آپ کے پاس لکھنے کے لیے۔ تو جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اور جن لوگوں نے لکھا ہے ان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں کہ ان کے سامنے کچھ لکھا ہے، بس کبھی وقتاً ضرورتاً کچھ لکھا۔ تو کئی چیزیں تھیں ہم کو سیکھنا تھی، ہم بہت کمزور بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے، اردو کا ہم کو کلچر نہیں ہے، اردو اسکولوں میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور آپ جانتے ہیں اردو اسکولوں میں ہمارے ٹیچرز کا تعلیمی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ تو کافی وقت لگا، اب بھی مجھ سے بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں درست کروں۔ ابھی میرا جو ناول نیا آیا میں نے اس کے 10 ڈرافٹ پہ کام کیا۔ It was a rewritten novel but it took me a year to complete۔ تو وقت لیتا ہے، باوجود اس کے کہیں نہ کہیں تذکیر و تانیث اور اس کا، کیونکہ ہمارا وہ کلچر نہیں ہے نارتھ کا جہاں پر بچہ، اب تو ان کا لکھنا پڑھنا تو اردو میں نہیں ہوتا ہے، خاص کر اتر پردیش میں اسکولوں کا جو نظام وہاں پہ ختم ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے، یا جسے خراب کیا گیا یا تباہ کیا گیا۔ تو ہمارے یہاں اسکولیں ہیں لیکن ہم کو وہ سارا تہذیبی پس منظر اردو کا نہیں ملا، تو ہم لڑکھڑاتے ہوئے چل پڑے ہیں، اور یہ سفر ہم سب کا ہے جو ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لکھنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لیے پھر اس موضوع کو لے کر بھی ہم نے نارتھ کے ناقدین اور ادبا سے ہم نے کئی بار بحث کی کہ وہ اردو جو بلوچی اگر کوئی لکھتا ہے، کوئی پٹھان لکھتا ہے، کوئی پنجابی لکھتا ہے، کوئی کرناٹک کا آدمی لکھتا ہے، کوئی کیرلا میں بیٹھ کے لکھتا ہے، آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ عصمت چغتائی کی طرح سلیس اور نفیس ہے۔ آپ کو ان مقامی لہجوں کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے اور وہ قبول کرنا ہے۔ اور بڑی زبانیں تمام یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں لہجوں کے اور انداز کے اور روزمرہ کے، ان کو قبول کریں۔ اگر کوئی برٹش آپ سے یہ توقع کرے کہ اگر آپ انگریزی میں لکھنا اور بولنا چاہتے ہیں تو برٹش لہجے میں ہی بولیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ توئے، زوئے اور زے کو آپ عربوں کی طرح ادا کریں۔ چنانچہ کوئی کرناٹک میں رہنے والے سے یا اورنگ آباد میں رہنے والے سے خے کا اسی طرح تلفظ چاہتا ہے تو وہ جو چاہنے والا آدمی وہ احمق ہے، اور نارتھ میں بہت احمق پیدا پتہ نہیں کیا لنگوسٹک جو ایک شوونزم ہے، لنگوسٹک شوونزم ہم نے نارتھ کے اردو والوں میں دیکھا ہے، اور اگر اردو کی ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہم کو شوونزم سے، اس دکھاوے سے، اس ڈرامے سے باہر آ کے نئے لہجوں کو قبول کرنا پڑے گا، اور یہ لہجے ہم کو ناول میں بھی مل سکتے ہیں، شاعری میں بھی مل سکتے ہیں۔ زبان کبھی خالص نہیں، زبان سفر کرتے کرتے جیسے ندی نکلتی ہے پتھروں سے اور پیڑوں سے اور پودوں سے ٹکراتے ہوئے گزرتی ہے، تو اس کی جو کھنک ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، صرف ندی کا پانی اضافہ نہیں کرتا۔ زبانوں کی ترقی کے لیے یہ جو اورنگ آباد میں یہ ساہتیہ اکیڈمی نے پروگرام منعقد کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ ایک سگنیچر ہے. اور جتنے مقامی لوگوں کو آپ لوگوں نے اسپیس دیا, دس از اے ونڈرفل سگنیچر, آئی شوڈ ویلکم یو. تو ہمارے مقامی جو لڑکے ہیں, نوجوان اور قلم پار ہیں, اور ہماری جو بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو لکھ رہی ہیں, ان کو یہ اسٹیج ملنا چاہیے. اور یہاں سے جب وہ نکھریں گے اور اپنے آپ کو اور بہتر بنائیں گی, تو وہ ملک گیر سطح پر جا کر اپنے شہر کا بھی نام روشن کریں گی اور اردو کا بھی نام روشن کریں گی. تو میں ان سب کو دعائیں دیتا ہوں, اور ہر وقت آپ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی محبت میں شریک ہوں. اس لیے شریک ہوں کہ حسنین صاحب یہاں بیٹھے, جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو حسنین صاحب, سلام بن رزاق, ساجد رشید, انور قمر, انور خان, ہمارے بزرگ, ہم نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا. ان کے ساتھ تو نہیں, بمبئی میں جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت, حسنین صاحب کے ساتھ جب بھی ملے, اپنی چیزیں بھیجی ہیں, ہماری ابتدائی چیزیں چھپی ہیں, ان لوگوں نے مضامین لکھی. یہ میرا خیال ہے سینئرس کی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے جو ہم نے اپنے سینئرس کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. چنانچہ آپ میں سے جب بھی کوئی لکھے گا, ہمیں اگر آپ نے تو ذرا سا بھی قابل سمجھا, I will definitely go through it, I will write upon it. ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, ان کی صحبتوں میں رہ کے سیکھا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہے, اور اردو کا یہ کلچر ہے, یہ مہاراشٹر کی اور بمبئی کی روایت ہے, جہاں پہ سینئرز اپنے جونیئرز کو لے کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تربیت میں حصہ لیتے ہیں. نارتھ کا کلچر مجھے نہیں پتا, میں نے نارتھ میں عداوتیں زیادہ دیکھی, محبتیں کم, لیکن ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارا کلچر الگ ہے, اور ہم اس کلچر کے ساتھ اردو سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے کلچر کو چھوڑ کے اردو سے محبت نہیں کر سکتے. اردو سے کیا, دنیا کی کسی بھی زبان سے محبت نہیں. تو اردو میں ہم لکھتے ہیں, اور اردو میں ہم اپنے آپ کو آسان سمجھتے ہیں, تو ہم ضرور اردو میں لکھیں گے. اور نوجوان قلم کار جب بھی چاہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ حاضر ہیں. پبلیکیشنز کے ایشو ہوں بہت, اور اگر آپ میں سے کوئی اچھا مترجم ہے تو میں تو کافی اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہوں. میری کافی پہچان ہے انگریزی کے پبلیکیشنز کے بھی ساتھ. تو یہ سب کام ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. حالانکہ یہ سب محل نہیں ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس کرو, لیکن آج جو نوجوان یہاں سن رہے ہیں ان کے دوست بھی نئے لکھنے والے, تو بات سے بات بڑھے گی, اس لیے میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. میں یونیورسٹی کا کتنی میڈم کا, جنہوں نے بہت ہی حسن سلوک کے ساتھ ہم لوگوں کو برداشت کیا, ہماری حماقتیں بھی برداشت کی. ہم نے ان کے ناول, ان کی کہانی کے ایک جملے کو پکڑ کر, اور اردو میں کہتے ہیں رگیدنا, تو وہ ذرافت نہیں ہے, وہ اسے رگیدنا کہتے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے, دس از ناٹ آور کلچر. لیکن ایک دو بات تو جملہ بندی بنتی ہے, لیکن آپ نے ہماری حماقتوں کو بھی برداشت کیا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسے پروگرام منعقد کرتے رہیں گے اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے رہیں گے. ظہیر بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 2 دن جس طرح سے اس پروگرام کو آگے لے کر جانے میں اپنا ایک کلیدی رول ادا کیا ہے, بلا شبہ ہم آپ کے انتخاب صاحب کا بھی بہت بڑی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی, جیسے ایک فلم میں ویلن جو ہوتا ہے, جو آخر میں پتا چلتا ہے کہ اس سب کے پیچھے وہی تھا, انتخاب صاحب نے 4 سال لگانے میں پیچھے سے محنت کر رہے تھے, بیٹھ رہے تھے, ہر چیز پہ نظر رکھ رہے تھے. حسنین بھائی کی اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود انہوں نے وقت نکالا, جبکہ آج شام کو ان کو سفر, کیا کہتے ہیں اردو میں, رخت سفر باندھنا, تو ان کو جانا ہے, لیکن وہ یہاں آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے بہت سینئر رائٹر ہیں, ہماری ریاست کے, ہمارے ملک کے اور اردو زبان کے بڑے فکشن رائٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہیں پر میں اپنے یہ جو 2 مختصر جملے مراٹھی میں کہتے ہیں 2 شبد وہ ختم کرتا ہوں.